اگر میں چائنا کی ایگزامپل دیکھوں، اس بیماری کی عمر ہے 5 سے 6 ماہ تک. اب دسمبر میں ان کا پہلا کیس ڈائگنوز ہوا تھا. اب ان کے جو کیس ہیں وہ فال ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کے لوگ ریکور ہونا شروع ہو رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے مبشر چودھری. آج ہم وہی امپورٹنٹ ٹاپک کرونا وائرس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر سہیل صاحب. ڈاکٹر سہیل صاحب کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا کپل آف ویکس اگو. اس وقت صرف چائنا کے اندر کرونا وائرس آؤٹ بریک ہوا تھا، اور یہی کنسیڈریشن دی جا رہی تھی کہ ہوپ فلی چائنا ہی میں وہ کنٹین کر لیا جائے گا اور وہ فردر آگے اسپریڈ آؤٹ نہیں ہوگا. بٹ آج ہم اس وقت جب بات کر رہے ہیں تو 104 کنٹریز کے اندر کرونا وائرس کے افیکٹڈ لوگ موجود ہیں. جب ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا تو اس وقت پیشنٹس کی تعداد 1000 سم تھنگ تھی. اب وہ پیشنٹ کی تعداد 100,000 سم تھنگ ہو گئی ہے. ڈیتھ ریٹ لاسٹ ٹائم اٹ واز اراؤنڈ لیس دین 100 probably, and now it is more than nearly 4,000. سو یہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. سو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، کیونکہ اس وقت جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ بالکل خیال نہیں تھا کہ یہ ہر اس جگہ پہ پہنچے گا. ہم یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھے ہوئے تھے، وی ور ناٹ ایون تھنکنگ کہ یو کے اندر بھی یہ وائرس آ جائے گا. سو آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس سٹی کے اندر، یہاں پہ بھی کافی کیسز موجود ہیں. اسی طرح پورے یو کے اندر کیسز موجود ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے آج اسپیشلی ہماری بات ہوگی، کیونکہ اگر نمبرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان ون آف دا فیو کنٹریز کے اندر آتا ہے کہ جس میں بہت کم تعداد میں کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں. بٹ اس سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیسز موجود نہیں ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سو اوبویسلی لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے تو شاید ہمارے ذہن میں یہ نمبرز اور یہ فگرز نہیں تھیں، جبکہ اب ہم جب دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی ایک پینکنگ سچویشن ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہے. آپ اٹلی کے اندر دیکھیں، انہوں نے کنٹریز مطلب سٹیز کو بند کر دیا. ان ریالٹی کوئی لائف نہیں چل رہی وہاں پہ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جا کے رکے گا یہ سلسلہ؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے دوبارہ چانس دیا. لیکن میرے ذہن میں تھی یہ فگر، کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر اور پبلک ہیلتھ کے ساتھ انٹرسٹ ہے. ہمیں پتہ تھا کہ یہ اس وقت جس دنیا جو ہے وہ ایک جس گلوبل جس ولیج ہے، ٹریولنگ اتنی ہو رہی ہے، لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے جو ہیں وہ ٹریول کر کے دوسرے شہروں میں آگے ہوئے ہیں، پہنچ گئے ہوئے ہیں اور ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اس میں پریشانی کی بات ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اس میں سب سے پہلے میں جس پازیٹیو بات کی طرف آتا ہوں. ہر جس بیماری کی ایک عمر ہوتی ہے، رائٹ. اگر میں چائنا کی ایگزامپل دیکھوں، اس بیماری کی عمر ہے 5 سے 6 ماہ تک. اب دسمبر میں ان کا پہلا کیس ڈائگنوز ہوا تھا. اب ان کے جو کیس ہیں وہ فال ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کے لوگ ریکور ہونا شروع ہو رہے ہیں، اور وہاں جو زندگی ہے نارمل آ رہی ہے. لیکن اب جو نیگیٹو چیز یہ ہے کہ جو دوسرے کنٹریز جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو بھی یہ 4-5 ماہ کا جو پیریڈ ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، جو فیس کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے یہ اب ہر کنٹری پہ ڈپینڈ ہے. پاکستان کے اندر اگر پارٹیکولرلی میں کہوں، میں نے کیپنگ این آئی آن دا نیوز واٹ ہیپن، مجھے نہیں پتا وہاں گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تک میں 6 یا 5 یا 6 کیسز، بہت کم نمبر 6 کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ باقی دنیا کے جتنے ملک ہیں جس میں یو کے ہے، اچھا جرمنی ہے، فرانس ہے، بہت بڑے نمبرز ہیں، اور یہاں پہ انٹرسٹنگلی اگر میں اس میں نمبر کو بریک ڈاؤن کروں، 4 کیسز کراچی کے اندر ڈائگنوز ہوئے ہیں، 2 ہیں وہ گلگت کے اندر ہیں، 2 ہے وفاقی، اور ایک میرا خیال میں جس گلگت میں ہے. تو نمبر آف کیسز پنجاب کے اندر کوئی نہیں ہے، سرحد کے اندر کوئی نہیں ہے. افغانستان کے اندر کیس ڈائگنوز ہو گئے ہیں. جس ٹرکی کا بارڈر ہے، یعنی ایران کا بارڈر ہے ہمارے ساتھ بہت بڑا، چائنا کا بارڈر ہے. اب آپ ان 2 کنٹریوں کی جیوگرافیکل کنڈیشن کے نمبر سے دیکھیں، نمبر جس تھوڑے ہیں، اس میں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو
جو ایڈوائس دی گئی ہے وہ ٹیسٹنگ کی وہ بہت لمیٹڈ ہے. رائٹ. لوگوں کو آپ کے خیال میں وہ ٹیسٹ نہیں کر رہے کہ ہاں وہ ٹیسٹ ان لوگوں کو کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو چانس ہو کہ 50% سے زیادہ یہ پیشنٹ میں کرونا وائرس ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ ٹیسٹ از ایکسپینسو. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ انفارچونیٹلی آل آف دا سڈن جو ہے یہ آؤٹ بریک ہو جائے اور پتہ چلے کہ جی یہ تو ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہو چکے ہیں. نہیں دیکھیں نمبر آف ڈیتھ تو ابھی پاکستان میں ہو رہی ہوں گی آسمان سے سانس کی تکلیف سے. اگر وہ لوگ لوگوں کو شاید وہ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا جس کرونا سے اگر وہ اگر ان کو ڈائگنوز نہ ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی کسی سانس کی تکلیف سے تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈائگنوز ایز اے ڈیتھ ود کرونا وائرس. سو یہ چیز تو ہے ہی ہے. یہ چیز تو آپ سمجھیں ابھی تک کہ ابھی تک ٹیسٹنگ لمیٹڈ ہے. تو اس میں مطلب تھوڑی سی لیکنگ نہیں ہے کہ اگر آپ اس حوالے سے چل رہے ہیں اور آپ اگنور کر رہے ہیں چیزوں کو تو انفارچونیٹلی اس کے کانسیکوینسز زیادہ سویئر ہو سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا کنٹریز نے ایک پریکاشنری میئرز یوز کی ہیں میکنگ شیور اسپیشلی کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ پریکاشنری میئرز اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے اور اگر کوئی افیکٹڈ ہے اور اس کو آئسولیشن کی سائڈ پہ نہیں لے کے جاتے تو وہ تو ملٹیپلائی ہوں گی چیزیں. کہنے سے مور جس کریٹیکل آن دس سائڈ. ڈینگی سے کتنے لوگ جس مرتے ہیں پاکستان میں, ملیریا سے کتنے لوگ جس مرتے ہیں. ہم آج تک مچھر کو نہیں ختم جس کر سکے اور اس کی اموات اس سے بہت جس زیادہ ہے. یعنی جس ڈینگی جب بھی آیا ہے پاکستان میں اس کی اموات اتنی زیادہ ہے. جس مجھے پاکستان سے جس باہر آئے ہوئے اراؤنڈ 30 سال ہو گئے ہیں. ڈینگی فیور ہمارے وقت میں جس نہیں تھا. رائٹ. یہ ڈینگی فیور میں نے سنا ہی ابھی پچھلے 6 7 8 10 سال کے اندر ہے. اور یہ اپنی طرح کا کرونا ہے. ہاں اپنے تو یہ چیزیں ہیں. جس ٹوبرکلوسس سے کتنے لوگ مرتے ہیں پاکستان کے اندر, ہم اس کو ابھی تک نہیں کر سکتے. ابھی ہمارا ہیلتھ اسٹرکچر اس لیول پہ ہے ہی نہیں کہ ہم اتنی سوفسٹیکیٹڈ جس بیماری کو کنٹرول کر سکیں. رائٹ. تو مطلب بیسیکلی نہ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں نہ ہمارے پاس اس حوالے سے اب اس میں ایک ریسورسز ہے, پھر ول پاور آف گورنمنٹ ہے, پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں. ہماری جو گورنمنٹ کی جتنی بھی پالیسیز بنتی ہے وہ جس فنڈڈ ہوتی ہیں جس WHO سے یا کسی اور سے منی وغیرہ جب مل جائے. کٹس انہوں نے بھجوا دی ہیں, جتنی کٹس ہیں اس کو ہم نے یوز کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے وہ پھر گورنمنٹ کی جس پالیسی ہے. اب اس میں ابھی اس میں ویری انٹرسٹنگ تھنگ میں بتا رہا تھا کہ 104 کنٹری میں ایک یعنی جس ٹوگو جیسے کنٹری کا نام ہے جس میں ایک پیشنٹ ڈائگنوز ہوا ہے. جبرالٹر چھوٹا سا آئی لینڈ ہے, بھوٹان میں ایک ڈائگنوز ہو گیا. جس ٹرکی میں ابھی تک ایک پیشنٹ ڈائگنوز. ٹرکی کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, ٹرکی کا بارڈر ہے دوسرے کا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک ٹیسٹنگ ہی نہیں کر رہے وہ لوگ. تو یہ پرپزلی بھی کیا جا رہا ہے کسی حوالے سے تاکہ یہ ہے کہ پینک بھی نہ کریٹ ہو. اور جو اسپیشلی جو ٹریڈ ایشوز ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا کی اسٹاک مارکیٹ بیٹھ چکی ہے. جو بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں وہ انڈر تھریٹ چلی گئی ہیں. پیٹرول سستا ہو گیا ورلڈ لیول پہ. تو کیا مطلب ہم ایز اے ہیومن کبھی ہم سوچیں, ایز اے مسلم سوچیں, ایز اے انسان سوچیں کہ دنیا میں بہت سارے ظلم ہو رہے تھے. لائک کشمیر کے اندر کرفیو لگا ہوا تھا اور کتنے عرصے سے لگا رہا اور کسی کے کانوں میں جوں تک نہیں رہیں گی. اب ایک کرونا آیا ہے تو اٹلی پورے کا پورا بند ہو گیا. یہ بھی ایک طرح کا کرفیو ہے. ہاں بالکل کرفیو ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تو نہیں ہے کہ انسانوں کے لیے کہ بھائی آپ سیدھے ہو جائیں. دیکھیں وہ تو یہ تو چیزیں آتی رہتی ہیں. یہ جو انفیکشنز ہیں وہ آتی ہیں پھیلتی ہیں. کچھ اس لیول کی مطلب پینک میں نے اپنی لائف میں لٹرلی نہیں دیکھا. پینک اس میں پینک اس میں 2 ریزنز ہیں. ایک ہمارا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے. آپ سوشل میڈیا کا ہر میسیج دیکھ لیں اس وقت جو ایک لوگ دوسرے کو بھجوا رہے ہیں, جس ریمیڈی بھجوا رہے ہیں کہ جی آپ لہسن کھائیں اور ہلدی کھائیں اور یہ کھائیں ٹھیک ہو جائیں. پھر آپ کو کچھ لوگ جو ہیں جس قرآنی آیات بھجوا رہے ہیں, دعائیں ٹھیک ہے وہ دیٹس اے پارٹ آف آور فیتھ اور ہمیں اس پہ ہونا چاہیے, جسٹ بلیو ہونا چاہیے. لیکن وہ چونکہ وہ چیز اپ ہو گئی ہے, پینک کی کنڈیشن ہم کے اندر آ گئی ہے, تو
اس وجہ سے شاید زیادہ کنڈیشن ہے. ادروائز کچھ بیماریاں جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا سالوں میں 10 سالوں میں 40 سال سے 100 سال مارتی آ رہی ہیں لوگوں کو. مطلب ٹوبرکلوسس ہے جس ٹوبرکلوسس سے ہم یوز ٹو ہو گئے ہوئے ہیں, ٹی بی سے, جس ملیریا سے ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں, ڈینگی سے بھی ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ڈینگی آئے گا 400-500 لوگوں کو مار دے گا. جو بیماریاں جو جن کا آپ نے نام لیا اس میں زیادہ تر جو لوگ مرتے ہیں وہ غریب لوگ مرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ابھی یہ جو بھی کہیں کہ اب کرونا تو کوئی ڈسٹنگوش نہیں کر رہا امیر اور غریب کو, کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم تو دیر از نو ڈائگنوسٹک, دیر از نو کیور, کوئی ویکسینیشن نہیں ہے. سو وہ بھی وجہ ایک پینک کی. ہاں یہ پینک کی وجہ ہے کیونکہ یہ پھیلا ہے اب ڈیو ٹو ٹریول سے. اب جب ٹریول سے پھیلتا ہے تو ٹریول یوزلی ایفلوئنٹ لوگ کرتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہی کی وجہ سے اب دیکھیں وہ جو ڈائمنڈ جس پرنسس تھا ایک جس کروز اس کے اندر پھیلا ہے اور 696 کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں, 7 اس میں ڈیتھ ہیں, 245 اس میں ریکورڈ ہو گئے ہیں, 444 ابھی تک ایکٹیو ڈیزیز میں ہیں اور 32 اس میں سیریس کنڈیشن ہے. اب جس کروز میں جس نے امیروں کو بھی چھیڑا تو ہے. اور اس میں ہمیشہ آپ کو, اب میں جب اس ٹاپک پہ آیا ہوں, آپ سمجھیں HIV ہے جس ایڈز ہے 1980s میں اس کا فرسٹ کیس ڈائگنوز ہوا ہے اور ود ان 50 ایئرس اب HIV کے پیشنٹ جو ہیں وہ نارمل لائف جس گزارتے ہیں. اس ٹوٹلی کنٹرولڈ کنڈیشن کیونکہ یہ ریچ کنٹری کی تھی. HIV آئی ریچ کنٹری میں, اس نے ہٹ کیا کنٹریز کو اور ریچ کیا اور ہٹ کیا ایک خاص لائف سٹائل کے جس لوگوں کو, جو لوگ جاتے تھے ہالیڈے ریسورٹس میں اور اپنی لائف کو انجوائے کرتے تھے. اس میں ریسرچ اتنی فنڈنگ آئی کہ اس کا علاج انہوں نے 50 سال کے اندر انہوں نے جس نکال لیا. چونکہ اب یہ ایک ایگزامپل ہے. اب جو ملیریا ہے اور ٹوبرکلوسس ہے اور جو آپ سے میں نے بات کی وہ جس غریب بیماریاں ہیں, ابھی بھی وہ جس ملیریا کی سن رہے ہیں کہ جی ویکسین آ رہی ہے, اس کا ریسرچ چل رہا ہے اور اس کا یہ ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے. یہی مطلب جن کے کانوں میں جون تک نہیں رینگتی تھی تو اب ان کے کانوں میں شاید جون رینگے, جیسے کشمیر کا بھی میں نے ایک مثال دی. تو جب دنیا میں ناانصافی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی چیزیں آتی ہیں. یہ تو ہے, یہ تو انسان اپنی اوقات یاد کرتا ہے کہ لائک آئی ایم نتھنگ. اب ایک ایسا وائرس کہ جو آپ کوئی مائکروسکوپ سے بھی بڑی مشکل سے دیکھ سکتے ہیں, تو اس نے کتنی ڈیتھ کا سبب بنا ہے, کتنا پینک کریٹ ہو گیا پوری دنیا کے اندر. تو چلیں جی, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. تو پاکستان کے ناظرین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیا پریکاشنری میئرز کریں اگر ایٹ دس پوائنٹ اگر نمبر نہیں بھی ہیں تو اٹ از ناٹ سرٹن کہ یہ وہاں پہ بیماری وائرس موجود نہیں ہے, موجود سام وے کہیں ہے, شاید اس کی ڈائگنوسٹک نہیں ہو رہی. تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہدایات دیں گے کہ وہ کیا کریں؟ اس میں سب سے بڑی ہدایت یہی ہے کہ جو وائرس پہلے بھی ہم نے جب بتایا تھا, سفیان صاحب میرے ساتھ آئے تھے, ڈاکٹر سفیان, انہوں نے کہا تھا کہ از ڈیڈ ٹیشو آؤٹ سائڈ دا باڈی, وہ ڈیڈ ہے. وائرس اگر آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کے ٹیبل پہ ہے, آپ کو کچھ نہیں کہے گا جب تک وہ آپ کے اندر نہیں جائے گا. اگر میرے ہاتھ میں مجھے کچھ نہیں کہے گا, لیکن جب تک میں یہ ہاتھ منہ اور ناک کے ساتھ نہیں لگاؤں گا وہ وائرس اندر نہیں جائے گا. مطلب اگر اسٹریس ہو تو یوں بھی نہیں کرنا ہے. ہاں بس اب یہ آپ دیکھ لیں, یہ چیزیں جس ڈیفیکلٹ ہے, لائف سٹائل ہے, آپ کو چینج کرنا ہے. اور اسپیشلی ہمارے لیول پہ جو شیک ہینڈ کرنا ہے وہ آپ نام کریں, ہاتھ مت ملائیں. میں ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں لوگ پاؤں ملا رہے, فٹ شیک کر رہے تھے. ہاں وہ تو خیر انہوں نے ایک جس بنا لیا ایک ابھی انہوں نے تو, لیکن ہاں یہ چیزیں ہیں, ہم اپنا تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کر لیں. مطلب ناظرین کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ وہ لگ بھی گیا ہے تو جب تک آپ کی فیس کے ساتھ آپ اپنا ہاتھ ٹچ نہیں کرتے, آپ کے ناک سے, منہ سے, آنکھوں کے ذریعے آپ کی باڈی کے اندر نہیں جاتا تو وہ آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا. نہیں کر سکتے. اینڈ امپورٹنٹ ہے کہ ہر جتنا مطلب آپ ریگولر اپنے ہاتھ دھوتے رہیں, اور اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر یا اس طرح کی کچھ چیز فیسلٹی موجود ہے جو پاکستان میں کم ملتی ہے, وہ ضرور یوز کریں, مگر اپنا ہاتھ ضرور دھوئیں. اور جو باہر کے کپڑے ہیں وہ جب اب گھر آئیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کو گھر کے کپڑے الگ یوز کریں,
سو کوشش کریں کہ جو باہر کے انوائرمنٹ کا جو بھی چیزیں آئیں وہ ایک کلین وے میں آپ گھر کے اندر داخل ہوں گی، تو اس سے امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. باقی اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں. انشاءاللہ ہمارا ملک اس چیز سے بچے گا انشاءاللہ. بٹ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا پریکاشنری میئرز کرنے چاہیے؟ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہیلتھ کے معاملے میں ریسورسز نہیں ہیں. رائٹ. میں اب نہیں جانا نہیں چاہتا جس ڈبیٹ میں کہ جی ہم کہاں کتنا منی کرتے ہیں خرچ، لیکن ہم لوگ ہیلتھ کے اندر تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ 1.2% ہے. اس میں آپ کس طرح آپ یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور یہ تو ہائیجین پہ ہے. اب یہ رہا ہے مطلب سب عوام کو مل کے اپنا عوام کی اویئرنیس ہونی چاہیے. جس آدمی کو جس فلو لائک سمٹم ہے وہ اگر گھر سے نہ نکلے. چھینک اگر کسی کو آئی ہے تو ابھی تو لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کریں ریدر دین ہاتھ سے کریں، کیونکہ ہاتھ سے وہ ٹرانسمٹ ہوں گے زیادہ. تو اس قسم کی چیزیں ہیں، کامن سینس ہے. اور بڑی مطلب اب یہاں پہ دیکھیں اسٹاک پائلنگ شروع ہو گئی، لوگ چیزیں. مجھے پیراسیٹامول مل رہی تھی. میں کل کیا کسی جگہ اسٹور میں گیا، وہاں پہ پیراسیٹامول ختم ہو گئی تھی. اور پاکستان میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی صاحب تھے ماشاء اللہ، وہ ماسک جو ہے لوگوں کو فری میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں بھی مطلب ہیلپ کرتی ہیں. آپ ڈیفینیٹلی ایز اے سٹیزن آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اسٹاک پائلنگ کی طرف نہ جائیں. بالکل نہ جائیں. ماسک جو ہے وہ اگر میں دیکھوں اس کنڈیشن میں تو ایران، چائنا، اٹلی، ساؤتھ کوریا کے علاوہ میرا نہیں خیال کسی اور کنٹری میں نیڈ ہے اس کی، کیونکہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ پھیل رہا ہے ایک دوسرے سے. پاکستان میں تو ماسک ویسے ہی چاہیے ہوتا ہے جتنی پاکستان میں تو خیر بالکل ویسے ہی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کو بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. سو خواتین و حضرات، آپ نے سنا کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں بھی بہت زیادہ خدشات ہیں، جیسے پوری دنیا کے باقی ممالک میں ہیں کہ یہ وائرس موجود ہے. مگر آپ اگر اپنی احتیاط کریں گے، اپنے چاہنے والوں کی احتیاط کریں گے، میک شور کریں گے کہ وہ ہائیجین کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی برکت سے یہ وائرس آپ کو افیکٹ نہیں کرے گا. گورنمنٹ لیول پہ بھی گورنمنٹ اپنی طرف سے ٹرائی کر رہی ہے. ہوپ فلی ایئرپورٹ کے اندر اور کچھ جگہ پہ انہوں نے اسپیشلی جو خاص جگہ سے کوئی بندہ ٹریول کر کے آتا ہے جہاں نہیں. ہم پاکستان گئے تھے. میں آپ کو یہ میں بات ایک پازیٹیو کہوں گا اپنے کنٹری کے متعلق. ہم پچھلے دنوں میں پاکستان گئے اور ہم سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ یعنی اترے. انہوں نے ہمارا وہ ٹیمپریچر دیکھا، چیک کیا، اینڈ دیٹس ایکچولی پازیٹیو تھنگس. دیکھیں جی ہمارے ملک کے ریسورسز کم بھی ہیں مگر ہم ایفرٹ ضرور کرتے ہیں. تو بہت شکریہ ناظرین. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو پلیز آپ کمنٹ میں اپنا کویشچن لکھیں اور ہم اپنے ایکسپرٹ سے ضرور اس کا آنسر آپ تک پہنچائیں گے. یہ چھوٹا سا ہمارا کنٹریبیوشن ہے ہماری سائڈ سے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تھینک یو.